اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا خادم، آپ کا نوکر، مرشد کریم کے درکادنا سا غلام ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن کہ اللہ کے ہاں کون سا ذکر مقبول ہے۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، اللہ کا ذکر کس انداز طریقت میں ہو کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کا وصال انسان کو حاصل ہو۔ سامعین محترم، جب سے یہ کائنات بنی ہے، ابن آدم کے ذہن میں اس طرح کے سوالات اٹھتے رہتے ہیں کہ آخر وہ کون سا عمل ہے کہ جس سے اللہ کی معرفت اور ذات حق میں وصال نصیب ہو۔ جو لوگ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں، اور جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے وہ دونوں جہانوں سے ہار جاتے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس طریقہ ذکر کی بات کریں گے جو طریقہ ذکر اللہ کو پسند ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ سامعین محترم، اللہ کریم کا ذاتی نام ہے اور باقی تمام نام اللہ کے ہیں، پر وہ صفاتی نام ہیں۔ ہم ویسے تو فقر کے نقطہ نگاہ سے اللہ کے کسی نام سے بھی اسے پکار سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو طالب اللہ تعالیٰ کا جس اسم کا ذکر کرتا ہے تو اسی اسم کی تجلیات اور تاثیر میں انسان رنگا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ ہر اسم کی تاثیر الگ ہے اور ہر اسم کا اپنا مقام ہے۔ سامعین محترم، زیادہ تر لوگ دنیا کے لالچ میں اللہ کے کئی اسموں کا ورد کرتے ہیں، لیکن وصال حق کے لیے کوئی لالچ نہیں، بلکہ سب کچھ لٹا کر اپنا ظاہر و باطن اس کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ سامعین محترم، ہمیں یہ سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ اللہ کے صفاتی نام کون سے ہیں، ان کے کیا اسرار و رموز ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں، ان ناموں میں سے کون سے ناموں کو شریعت میں ورد بنائیں اور کون سے ناموں کو طریقت میں ورد بنائیں۔ صفاتی اسم کیا ہیں، ان کے کیا فوائد ہیں، اور اس کے ذاتی اسم کے کیا راز ہیں۔ سامعین محترم، شریعت کے اندر آپ اللہ کے کسی بھی نام کا ورد کر سکتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے کہ تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لیکن راہ طریقت میں کچھ خاص راز اور خاص طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ کی معرفت، اس کا دیدار اور قرب حق کے تعالی کو پایا جا سکتا ہے۔ سامعین محترم، اگر کوئی انسان اللہ کے نام یا رحمان یا رحیم کا ورد کرتا ہے تو اس کا مفہوم و مطلب ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ ان اسماء کے ذریعے اگر وہ اس کی رحمت طلب کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کچھ لوگ تو ان اسماء
یا بہت سے اور صفاتی اسما کو عاملیت میں استعمال کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ عامل ہونا اور ہے اور کامل ہونا اور ہے۔ اگر ہمیں اللہ کا قرب چاہیے تو ہمیں کاملین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، نہ کہ عاملین کے۔ اسی طرح اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ کچھ لوگ اس نام کا بھی ورد کرتے ہیں، لیکن سامعین، اس ذاتی نام کو ڈائریکٹ پکارنے والا بھی کامل کی صفت میں نہیں آتا۔ البتہ اگر اس کے دل میں دنیا کا لالچ نہیں تو یہ ذکر اس کے دل پر اثر ضرور کرے گا، لیکن اللہ کی معرفت یا اس کا دیدار اس سے بھی حاصل نہ ہو سکے گا۔ سامعین محترم، بطور اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو اپنی ذاتی پہچان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ بقیہ تمام جاندار مخلوقات اس کی صفات کی بدولت اس کی تسبیح میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، مگر اشرف الخلق انسان پر تسبیح بعد میں ہے اور تصور ذکر ذات حق پہلے ہے۔ سامعین محترم، ایک جگہ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر آپ بھی فرماتے ہیں کہ پہلے خود کو نشہ و درویشی میں مست و سرشار کر لو، تاج و تخت اس کے بعد ہے اور تمہارا ہی ہے۔ سامعین محترم، جب انسان کا نفس فنا کی لذت کو چکھ لے تو ہی وہ اس ذات باری تعالی جو کہ بقا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی دائمی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور تبھی اس ذات میں وصال بھی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی پہچان کی گویا اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ بس ثابت ہوا کہ اللہ کی پہچان کے لیے اپنے نفس کی پہچان لازم و ملزوم ہے، اور اپنی نفی کے بغیر ہم اس ذات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگیں ہر جائی ہو۔ یہی وہ طریقہ ذکر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، باقی سب طریقے شریعت کے ہیں، واحد یہی طریقہ معرفت و حقیقت کا ہے۔ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے آدم کو سامنے کیا اور اپنی نفی کی۔ اب ابن آدم یعنی انسان کو اللہ کی معرفت کے لیے اپنے نفس کا، اپنی ذات کی معرفت حاصل کرنی ہوگی، تو ہی وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکے گا۔ یہی طریقہ ذکر ہوائے نفس شیطانی کو زیر کرتا ہے اور طالب کو ذات حق کا وصال عطا کرتا ہے، لیکن یہ طریقہ ہمیں کامل عارف باللہ کے علاوہ کوئی نہیں سکھا سکتا۔ اس کے لیے کامل فقیر کی تلاش اولین ترجیح ہے، اور اگر کوئی واقعہ ہی سچا طالب ہے اور نفی اس بات ذکر سیکھنا چاہتا ہے اور تصور ذات حق میں غرق ہونا چاہتا ہے تو دادا مرشد حضور پیا شاہ امیر الدین حضوری قادری اور مرشد کریم سرکار پاک احسان الحق قادری حضوری کے فیض کا چشمہ جاری و ساری ہے، جہاں آج بھی پیاسے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں اور روحانی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے، اور ذات حق میں فنا ہونا اور وصال الہی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ
خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔